السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ربی ولک الحمد کما ينبغي لجلالک وجهک عظیم سلطانک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ محترم ناظرین اکرام، محمد شیخ کو آپ جانتے ہوں گے، یہ وہ تلبیس ابلیس ہے کہ جو اپنے مذموم عقائد کو اور اس کی آبیاری کو امت کے شریانوں میں اور رگوں کے اندر پھیلا رہا ہے۔ وہ شخص اس بات کا بھی منکر ہے کہ یہ قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہ شخص اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس کو بھی نہیں مانتا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی نہیں مانتا، اور وہ شخص اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کی۔ ایسے اس کے بہت سارے افوات اور بہت سارے اس کی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ زندیقیت کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے، اور ہمارے نگاہوں میں اہل السنہ کے منہج کے حوالے سے وہ شخص زندیق ہے، لیکن دنیا اس کو سنتی ہے، یعنی دنیا کا ایک طبقہ ہے جو اس کو سنتا ہے، جبکہ معیار اسٹینڈرڈ کچھ بھی نہیں کہ کس کو سنا جائے۔ اپنی ایک گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فرشتہ، یہ ابلیس جو ہے وہ جن بھی اور فرشتہ بھی تھا۔ پہلے وہ فرشتہ تھا، بعد میں پھر جن ہو گیا۔ اچھا، فرشتہ کیوں ہے اور جن کیوں ہے؟ کہتا فرشتہ اس لیے یہ کہ فرشتوں کے ساتھ اس کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ تھا، اور پھر کہتا ہے کہ 18 کی 50 میں یعنی سورۃ الکہف کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اپنے رب کی نافرمانی کی اور جن ہو گیا، تو کہتا ہے کہ بعد میں وہ جن ہو گیا۔ یہ تو ایک عجیب سے مکس پلیٹ ہے، عجیب سی باتیں کر رہا ہے وہ کہ پہلے یہ تھا بعد میں وہ ہو گیا، جبکہ قرآن مجید کی نصوص یہ بتا رہی ہے کہ وہ شروع سے ہی جنوں میں سے تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، اور فرشتوں کے ساتھ سجدے کا حکم اس لیے اس کو دیا گیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ما منعک، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے خاص الگ طریقے سے اس کو خطاب کیا، اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے علاوہ الگ اس کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ تو بھی کر سجدہ۔ اور پھر میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم شامل کر لیتے ہیں تو بات ساری گتھیاں ساری سلجھ جاتی ہیں۔ بات یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ میں اور آپ جو ہے ہم مل کر اپنے ذہنوں کے جو ہے نا عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور اپنی منمانی تشریحات کریں، نہیں، تشریح وہ ہوگی جو نبی صاحب نے کی طرف سے جو ہے تشریح کی گئی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے بڑے کھل کر یہ واضح فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے، من حمأ مسنون، خشک مٹی سے۔ فرمایا کہ انسان کی تخلیق خشک مٹی ہے، اور پھر فرمایا کہ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور فرمایا کہ ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا ہے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو فرمایا کہ من صلصال حمأ مسنون، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب فرشتے کس چیز سے پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلقت الملائکۃ من نوری، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو روشنی، نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور نہیں ہے، یاد رکھے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ فرشتہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جنوں کو، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، اور جنوں کو جو ہے لو والی آگ سے پیدا کیا۔
وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کی توصیف بیان کی گئی، یعنی وہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، جس کا وصف بیان ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو جو ہے وہ نور سے پیدا کیا۔ تو یہ تینوں مخلوقات کی جو ترکیبی جو ہے اور تینوں مخلوقات کی تخلیقی وہ الگ الگ ہے۔ اور پھر میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العالمین نے وہاں پر ابلیس کا ذکر کیا، اور وہاں پر یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے جو ہے وہ نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ کان من الجن، اور وہ جنوں میں سے تھا، اور فرمایا کہ اس کی اولادیں بھی ہیں، اس کے کنبے قبیلے بھی ہیں۔ فرمایا اللہ نے اس کے کنبے قبیلے بھی ہیں، اس کی اولادیں بھی ہیں، اس کے کنبے قبیلے بھی ہیں۔ اب اس کی شادی بھی ہوتی ہے، اس کی اولادیں بھی ہوتی ہے، اس کے کنبہ قبیلہ بھی ہے، جبکہ فرشتہ جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی کنبے قبیلے ہیں فرشتوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وہ فرشتہ جو ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ وعلیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اس چیز کا پابند ہوتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ پتہ چلا فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا، اور جن اور انسان جو ہے وہ نافرمانی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ جی ابلیس جو ہے وہ پہلے فرشتہ تھا اور بعد میں جو ہے وہ یہ جن کی صورت میں اللہ نے اس کو کنورٹ کر دیا، یہ بات دراصل ذہنی اختراعات ہیں، ذہنی جو ہے نا غبار ہے، کتاب اور سنت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو لہٰذا یہ محمد شیخ صاحب جو ہے، یہ ان کے جو بیانات ہیں، انشاءاللہ ہم مزید ان کے بیانات کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھیں گے کہ ان کے بیانات کس طرح سے کتاب اور سنت کے خلاف ہیں۔ آج ہی ایک بات نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ اب اگلے کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو دوسری بات نوٹ کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔